صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام عاشقان رسول سب کو السلام علیکم۔ میں نے جو ایک چھوٹی سی آیات کا حصہ پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس میں میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص فیصلہ دے دیا کہ وائل دوزخ کا دوزخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں، کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتے، کسی مسکین کو کھانا دینے کے لیے نہیں تیار جو مسکین کو کھانا نہیں دے سکتے۔ کمائی تو وہ یہ سمجھتا کہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کمایا، میں اس کا مالک ہوں۔ یہ بھی شرک کا ایک حصہ کہ میں سمجھا کہ میں مالک ہوں، ہر چیز کا اللہ مالک ہے۔ اگر دوسرا کوئی اپنی ملکیت یا اپنی کو طاقت کا اظہار کرتا ہے تو یہ بھی اسی میں آئے گا۔ مسکین کو دھکے دینا، کھانا کھلانے کی رغبت نہ کرنا، اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسکینوں ہی کے دلوں میں اس کی رضا رہتی ہے۔ جب اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم سینے سے لگائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی چیز ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہے، وقف کی ہوئی نہ ہو، ذاتی ہو اپنی۔ اگر کوئی دوسرا مانگ رہا ہے تو اگر نہ دیں گے تو تب بھی وہ گناہ گار ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ویل دوزخ تیار ہے۔ ایک دوسرا جو نماز میں ہے، اب پڑھ لیتے ہیں یار، بڑا ٹائم ہے، سستی کرتے ہیں، نماز کا ٹائم گزر گیا، بعد میں نماز تو ادا کر لی۔ فویل للمصلین الذین، ویل دوزخ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ پڑھ لے سنیے، بڑا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھ لیں۔ یہ ٹال مٹول سے جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ نماز اذان سن لیں تو یار اپنا سر زمین پہ لٹانے کی کوشش کریں، یہ نہ کریں کہ پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لیں، کیا ممکن ہے دوبارہ آنے والا سانس آپ کو نصیب ہے، زندگی میں ہے یا نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ نماز کے بارے میں اس قدر پابندی کی ہے کہ جو نماز بھی پڑھے تو سستی کرے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، نماز اپنے ٹائم پر نہ ادا کی۔ پھر جب سائل آئے، وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس وقت آپ کے پاس سائل آ جائے، مانگنے والا، اس پہ ہرگز تنقید نہ کرے۔ یار تو اٹھا کٹیں، شرم نہیں آنی، تو شرم آنی چاہیے یار، کتنی تمہاری صحت ہے، اچھا خاصا ہے، ممکن ہے اس کی حالت اندر سے کیا ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس کے اندر آ کے حالت تو اللہ جانتا ہے، کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کی کیفیت کو بنائیں، سمجھ لیں تو اس کو کہیں کہ تو حقدار نہیں ہے تو جاؤ اسے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے مرید کو کہا، اس نے پوچھا کہ میرے پاس ایک 100 روپیہ ہے، کیونکہ اس وقت 100 کی کیفیت تھی، کوئی اور بات تھی، تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیا کروں؟ تو کافی دن ہوئے مجھے نظر میں کوئی بندہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں رستے پہ، اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ولی اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس راستے سے گزر رہا ہے۔ یہ دو باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس راستے سے جو صبح جانا، جو سحری کے ٹائم پہ جو بندہ آپ کو نظر آئے اسی کو دے دینا۔ جب وہ ایک دیکھا تو ایک شاہ سوار گزر رہا ہے، بہت بڑی مادی پہ بیٹھا ہوا ہے، اعلیٰ لباس ہے، چادر اوڑھ کر اس میں سوار ہے، تو گھوڑی پہ بیٹھا۔ اس نے پہلے سوچا کہ حضرت امام صاحب نے تو یہ کہہ دیا، مگر یہ تو شاہ سوار ہے، انہوں نے کہا میں نے حکم ماننا ہے، تو ان کو بعد میں بتائیں گے یہ کیا ہے۔ تو جب اس کو دیا تو اس نے لے لیے، کوئی بات نہ کی، لے لیے۔
پیچھے پیچھے وہ دیکھتا رہا جا رہا تھا، وہ جس نے زکوٰۃ ادا کی، کہ جو امام صاحب نے مجھے بتایا یہ بندہ تو وہ نہیں ہوتا، یہ تو حقدار نہیں ہے، تو شاہ سوار ہے، چاہے موٹر سائیکل پہ کوئی کار پہ بیٹھا ہو، مگر شاہ سوار، گھوڑے کا سوار کو شاہ سوار کہتے ہیں، اس کی ایک شان ہے اپنی۔ تو انہوں نے پیچھے سے دیکھتا جا رہا ہے، تو تھوڑا آگے گیا تو اس نے اپنے بغل سے کوئی چیز نکالی تو نیچے پھینک دی شاہ سوار نے۔ جب وہ دور چلا گیا تو یہ پیچھے بھاگ کر گیا، اس نے کیا چیز نکالی ہے۔ جب وہاں دیکھا جا کر، گدھے کا گوشت کا کچھ حصہ ٹکڑا ہے، گدھا مردار ہے، گدھے کے بال تو بچانے جاتے ہیں نا، وہ گدھے کا گوشت ہے، تو وہ اس نے اپنے بغل سے نیچے پھینک دیا۔ پھر دوسرا ایک اور وسوسہ شروع ہو گیا، یہ تو حرام کھانے والا مسلمان تو تھا ہی نہیں، یہ تو مردار کھانے والا آدمی ہے، تو اس کے دے دیا۔ گیا امام صاحب کو کہنے لگا، حضرت جو آپ کے حکم کی میں نے تعمیل تو کی، مگر یہ دیکھا جو آپ نے کہا وہ ایک شاہ سوار تھا، دوسرا حرام کھانے والا تھا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق دے دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا اس قدر وہ غیور غیرت مند تھا کہ مانگنا، میرے آقا حضور نے منع فرمایا تو مانگنا جو تھا یہ اس کے ضمیر کے خلاف تھی، مگر گھر کا حالت یہ تھی کہ گھر اس کے بچے دم توڑنے لگے تھے، تو گدھے مردار کا گوشت لے کر جا رہا تھا۔ جب اسے یہ رقم مل گئی، حلال مل گئی، تو گدھے مردار کا گوشت اس نے بغل سے نیچے پھینک دیا، کیونکہ اس وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو کشف القلوب موجود ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی لیے یہ 11ویں پارے کی پہلے رکوع میں یہ لکھا ہے کہ جو خرچ کریں اللہ کے قریبیوں پہ اور دعائے رسول لینے کا ذریعہ سمجھیں، ہاں ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بخشنے والا مہربان، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو وہ لوگ جانتے ہیں وہ دوسرا نہیں جانے گا۔ اس کی یہی ایک پہچان ہے کہ جب اس کو کوئی لقمہ حلال نصیب ہو، پہلے رقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے کسی دوسرے کا خیال ضرور کرے کہ یار کوئی میرے گرد و نواح کوئی اور بندہ مسکین تو نہیں ہے کہ اب میں تو پیٹ بھر کر کھا لوں گا، مگر دیکھیں اس کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، کسی مسلمان یا مسکین کے بارے میں تو مجھے پوچھا جائے گا۔ تو پھر ایسے ہے کہ اس کو یہ ضرور خیال ہونا چاہیے کہ اپنے نفس پرستی سے ہٹ کر دوسروں کا خیال رکھے۔ یہ ہمارے مذہب کا ایک اہم حصہ ہے، اگر یہ نہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے سمجھیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے مدثر، میرا بیٹا، اس نے کچھ کیا کہ میں نے کہا بیٹا جو آپ کو میں نے دی تھی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہ اس نے پڑھوایا، میں نے باقی چیزیں کوئی دی ہیں۔ تو کل میرے پاس یہاں کو بندہ نہ تھا، میری بیوی تو باہر اس محلے میں کبھی بازار سے گزر کر گئی نہیں، تو میں نے کہا جاؤ اسے کہا کہ وہ مدثر کہہ رہا ہے کہ وہ آج ہی آ جائیں، تو کاغذات مجھے دیں، آپ کو راشن لگا دیں۔ تو وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جے نیکی کرنی ہو تو پوری کرو، ماڑے کو نہیں جانا، تو آپ لے وہ دے دیو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہ چلی لینا۔ اتنے نام تو لکھانا پڑتا ہے نا، نام لکھانا پڑتا ہے، کارڈ بنائے گا تو وہ ساری چیزیں ان کے بعد ریکارڈ میں آئے گی۔ پھر یہ نہیں کوئی ایک نہیں، جب تک اس کا بچہ بالغ ہو نا، اس کے بچے کی بلوغت تک اسے راشن جاری رہے گا۔ 2 گتھیاں آٹا، میرے خیال 10 کلو یا 5 کلو چینی، 5 کلو میرا گھی، 2 ڈبے دودھ کے، 1 کلو چائے، یہ ساری چیزیں، اور دالیں یہ بھی وہ دیتے ہیں۔ تو یہ جب تک وہ بچہ اس کا بلوغت میں جانا، اس وقت تک وہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس کا نہیں آیا، کوئی کسی کا راشن نہیں لگا، اگر وہ بچ گیا تو وہ بھی ان کو دے دیں گے۔ تو آگے سے یہ مل رہا ہے پیغام کہ اگر کر رہے ہو تو میں تو نہیں جا سکوں گی،
دیکھیں پھر اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اتنا بھی کرے جانا تو پڑے گا نا. تو جانا تو پڑتا ہے، کیونکہ یہ میرا قانون تھی، ہم اس کو جو اپنی توفیق کے مطابق 1000 روپیہ اپنی طرف سے، باقی راشن ان کی طرف سے. یہ جب اعلان کیا تو وہ مائی صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں، وہ بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو نہیں جا سکوں گی. یا تو چاہیں آپ، اس کو یہ نہیں خیال آیا کہ یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی یہ کیسے جائے گا. نہیں آپ کے جانے سے یا میرے جانے سے بات ہوتی نہیں ہے. ہوتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی اہل محلہ کی جتنی عورتیں ہیں وہ میرے تھرو ہوئی ہیں، جاتی ہیں، وہ بھی تو لاتی ہیں. اب وہ بھی تو جاتی ہیں. میں کہا ان کے ساتھ چلی جا. ہاں تمہارے پاس کرایہ نہیں تو میں دوں گا، اور کوئی بات ہے تو میں دوں گا. اس لیے دوسروں کا خیال رکھنا، اگر وہ نہ جائے دوسرے بندے کو تو وہ دیتے ہی نہیں ہے. دوسروں کا خیال رکھنا جو ہمارا فرض ہے، یہ کہ اپنے منہ میں لقمہ نوالا ڈالنے کے سے پہلے کسی دوسرے کا خیال رکھ لیں. اگر دوسرا کچھ ایسے کر رہا تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو چونکہ ہاتھ پیر تو حرکت میں لانے چاہیے رزق حلال کے لیے، وہ ان کے لیے جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یتیم بچے ہیں اس کے جائز ہے. مگر آگے سے دیکھیں کہ تکبر ہی کتنا برا چیز ہے. یہ سب تکبر صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اس کی شان کے لائق ہے وہ کہ اللہ تکبر کرے تو کر سکتے جو پاور ہے اس کے پاس. اگر کوئی دوسرا تکبر کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں. وہ کیا میں بھی کوئی چیز ہوں، تو اپنے اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی اپنی حیثیت کو جانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ خیال رکھنا کہ یہ نہ سوچ لینا کہ ہمارا جو رزق ہے یہ ہم نے کمایا، ہم اس کے مالک ہیں. مگر کمایا بھی آپ نے ہے، اللہ نے دیا ہے، تو توفیق دیا ہے کمائی کرنے کی، نیک کمائی کرنے کی. مگر اس میں سے اگر کسی مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں کی تو گناہ گار ہیں، ویل دوزخ کے لیے تیار ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ.